کا संविधान یہ چوائس دیتا ہے اسٹیٹ کو کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ میں اتنا کہوں گا، آرٹیکل 44 بعد میں آئے گا۔ آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ ہر ملک کے شہری کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کی اجازت دیتا ہے۔ یاد رکھو ایمان والو، جب یہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، آرٹیکل 25 کی دھارا ہم سے چھین لی جائے گی۔ مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت، بولے جی ذرا آنکھیں کھول کو، مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت، مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت۔ تو آپ بتائیے کیا جمعے کے بیانات ہوں گے؟ گشت کرنا آسان ہوگا؟ جماعتوں کا نکلنا آسان ہوگا؟ کیونکہ مذہب کی دعوت کی اجازت نہیں رہے گی۔ یہ صرف میرے اور آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں، سارے اسلام کے ماننے والوں کا مسئلہ ہے۔ اگر مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی تو بتائیں کیا میرے اور آپ کے بچوں کے درمیان دین باقی رہے گا؟ آرٹیکل 38 ہندوستان کا کہتا ہے کہ ملک کے ہر شہری کی آمدنی برابر کی جائے۔ ہمارے ملک کا سنویدھان ہے، پڑھی کب تو بھی؟ بولے جی، بولیا میں پچھلے ہفتے بھی بولیا، پچھلے 15 اگست اور 26 جنوری کے وقت بھی بولا تھا، کبھی آرٹیکل کے مین چیزیں پڑھ لیا کریں۔ آرٹیکل 38 ہمارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے ہر شہری کی آمدنی برابر ہو۔ اس کی فکر ریاستی حکومت کرے۔ برابر ہے آمدنی، کوئی لاکھوں کما رہا ہے، کوئی ہزاروں کما رہا ہے، کوئی کما ہی نہیں رہا ہے، لیکن اس پر فورس تو کوئی لا کمیشن نہیں دے رہا ہے، کوئی سینٹرل کی حکومت نہیں دے رہی ہے۔ آرٹیکل 39 کے اندر کہتا ہے مرد اور عورت کے درمیان ایکولٹی دی جائے، دونوں کی آمدنی برابر کی جائے، لیکن اس پہ فکریں نہیں ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 41 سیکشن کہتا ہے بوڑھا، بیمار، بے روزگار جو آدمی ہوگا ایسے لوگوں کو سرکار اپنی جانب سے بھتہ دے کر ان کی مدد کرے۔ مل رہا ہے کوئی بھتہ آپ کو؟ جب پڑھیں گے نہیں تو سرکار سے سوال کیا کریں گے؟ وہ آرٹیکل 44 اگر کہہ رہے ہیں تو اسی آرٹیکل 44 کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ سارے شہریوں کی آمدنی، پچھڑوں کو اور نچلی ذات والوں کو بھی برابر کا مقام دیا جائے۔ دروپدی مرمو اگرچہ کہ راشٹرپتی بن جاتی ہے لیکن اس کو بھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو آرٹیکل پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ ایمان والو، ہمارے ملک کا جو آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن ہے یہ بڑا سہانا ہے، لیکن اس سہانے پن کے ساتھ ایک آرٹیکل 44 کا لوچا انہوں نے چھوڑا، تو اس کی وجہ سے آج یہ مسلمانوں کے خلاف یونیفارم سول کوڈ لا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی یہ سازشیں لڑ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو اتراکھنڈ کا مسودہ ملتا ہے اس مسودے سے یہ بات پتہ چلتا ہے، اور ہمارے ملک کا پردھان منتری کہتا ہے یہ گھر میں 2 طرح کا قانون کیسے چلے گا؟ یہ چنا کا ہے سو ایک گھر میں 2 طرح کا قانون کیسے چلے گا؟ ایک گھر میں ایک ماں باپ کے 2 بچے رہتے ہیں، دونوں کا مزاج اپوزٹ ہوتا ہے، دونوں کا مزاج ایک گرم ایک نرم، ایک جنا باڈی بلڈر ایک جنا ڈھس پٹاخا، ہوتا نہیں ہوتا بھی؟ نیند آ رہی ہے؟ ذرا بولو۔ ایک جنے کو گرم کھانا چھونا اور ایک جنے کو گرم ٹھنڈا چھونا، ذرا جنے کو گئی کا گوشت پسند، دوسرا گوشت۔ ساجد بھائی کھاتے نہیں کھاتے، لیکن گھر کے باقی افراد مزاج الگ ہوتا ہے۔
تو ماں وہ تو ماں ہوتی ہے نا، رات کا بچا ہوا ٹھنڈا کھانا جو ٹھنڈا پسند سے کھاتا ہے اس کو دے دیتی ہے، جو گرم کھاتا ہے اس کو گرم کر کے دے دیتی ہے۔ اسی کا نام پرسنل لا، ایڈجسٹمنٹ جو ماں کر رہی ہے یہ پرسنل لا ہے۔ یہ گھر میں دو قانون چلانے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں بھائی، یہ گھر میں ایک ہی قانون چلے گا، چوری کرنے والا بڑا بیٹا ہو یا چھوٹا بیٹا ہو دونوں کے لیے سزا ایک ہوگی، ڈکیتی ڈالنے والا بڑا بیٹا ہو چھوٹا بیٹا ہو سزا سیم ہوگی، ریپ کرنے والا اگر وہ ہندو ہو مسلمان ہو سزا سیم ہوگی۔ اگر مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے بات کر لے تو لو جہاد کی بات کرتے ہو، اور غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو بھاگ کر لے کر چلا جائے 2 لاکھ کا انعام اور ڈیوٹی بھی دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے یہ لا کو یونیفارم کرو، اس کے بعد دوسرے لا کی ہم اور آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے نو یو سی سی کے خلاف جو ای میل اور ڈرافٹ تیار کیا ہے وہ آپ کے میل کے ذریعے سے سینڈ اگر آپ دبا دیں گے لا کمیشن آف انڈیا تک آپ کا میل پہنچ جائے گا۔ اور میں آپ کو خوشخبری کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، پچھلے جمعے کو جو اعلانات مساجد میں ہوئے اور بارکوڈ کے ذریعے سے جو ای میلز بھیجے گئے اب تک کی تعداد کے بارے میں پتا چلا ہے تقریباً 17 یا 70 لاکھ ای میلز لا کمیشن کو جا چکے ہیں۔ لیکن یہ خوشی تو ہو رہی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں یہ ناکافی ہے، اس لیے کہ ہندوستان 140 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہاں پر بسنے والے 30 سے 35 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی جانب سے اپنے گھر والوں کی جانب سے اپنے ان کے موبائل لائیں، اپنے ان کے ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے یہ میل لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے یا ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ہم اس قانون کو مان لیں گے ہمارے شادی کی عمر کا مسئلہ اٹھے گا، ہمارے نکاح کے طریقے کا مسئلہ اٹھے گا، ہماری ہبہ کا طریقہ اٹھے گا، ہماری وراثت کے خلاف مسئلہ پیش آئے گا، ہمارے ہبہ کے قانون کے خلاف مسئلہ پیش آئے گا، عدت کے خلاف مسئلہ پیش آئے گا۔ لے پالک بیٹے کی شریعت میں جو قانونی دھارائیں ہیں ان قانونی دھاراؤں کے خلاف یہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم میل بھی کریں گے اور کرنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو 10 کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنا یاد رکھتے ہیں وہ 10 کام؟ پہلا کام وَلَا تَهِنُوا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا